بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اجتہاد و قیاس، یہ دور شورائی اجتہاد و قیاس کا دور ہے۔ اس دور میں رسوخ فی العلم رکھنے والے دیدور علماء اور فقہا کو جدید پیش آمدہ مسائل کا حکم شرعی کتاب و سنت کی نصوص میں گہرے غور و فکر کے ذریعے معلوم کرنا لازم ہے۔ اس طریقے کو اجتہاد و قیاس کہتے ہیں۔ اجتہاد و قیاس کے موقع پر پہلے تخریج منات کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر تنقیح منات کی ضرورت پیش آتی ہے، پھر تحقیق منات کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تخریج منات کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کتاب و سنت کی نصوص میں غور کیا جائے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں جو اس حکم کا سبب بن سکتی ہیں۔ پھر اس غور و فکر کے بعد تنقیح منات کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی کسی چیز کے حرام ہونے کے جتنے اسباب ہو سکتے تھے ان میں سے اصل علت کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ پھر تنقیح منات کے بعد تحقیق منات کی ضرورت پیش آتی ہے، یعنی مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان علت مشترکہ کی بنیاد پر حکم لگایا جاتا ہے۔ مثلا خمر یعنی انگوری شراب کو قرآن میں حرام کہا گیا ہے۔ اب یہ غور کرنا ہے کہ انگوری شراب کی حرمت کے اسباب کیا ہیں۔ اس کی مٹھاس ہے، یا اس کا سیال ہونا ہے یعنی رسیلا ہونا ہے، یا اس میں کھٹاس ہونا ہے، یا اس کا نشہ آور ہونا ہے۔ اس غور و فکر کو تخریج منات کہتے ہیں۔ اس کے بعد اب یہ غور کرنا ہے کہ مذکورہ تمام اسباب میں سے حرمت خمر کی اصل علت کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ انگور کا میٹھا ہونا یا کھٹا ہونا یا رسیلا اور سیال ہونا تو انگوری شراب کے حرام ہونے کی علت نہیں ہو سکتا، کیونکہ بے شمار چیزیں ہیں جو میٹھی یا کھٹی یا سیال ہیں اور رسیلی ہیں، سب حلال ہیں۔ اب رہ گئی چوتھی چیز یعنی نشہ آور ہونا، تو گہرے غور فکر کے بعد حرمت خمر کی اصل علت اس کا نشہ آور ہونا ہی طے پایا، جس سے انسان کی عقل پر، جو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، پردہ پڑ جاتا ہے، جبکہ عقل کی حفاظت مقاصد شرعیہ میں سے ہے، اور ساتھ ہی نشہ صحت کے لیے مضر ہے، جبکہ حفاظت جسم جان بھی مقاصد شرعیہ میں سے ہے۔ بس یہی غور فکر کرنا، یعنی یہ کہ حکم کی اصل علت کا پتہ لگانا، تنقیح منات کہلاتا ہے۔ اب تیسرا مرحلہ یہ ہے کہ علت نشہ جہاں جہاں پائی جائے گی وہاں وہاں حرمت کا حکم لگایا جاتا رہے گا، خواہ نشہ آور اشیاء دنیا میں کسی بھی نام سے کہیں بھی پائی جاتی ہوں۔ بس اس عمل کو تحقیق منات کہتے ہیں۔ واللہ اعلم۔